چارلز بکہارٹ کو اینتونیو کے قتل سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وقت درکار تھا۔ اس نے مقامی حکام سے مل کر وقتی طور پر معاملے کو خاصا دبا دیا تھا، مگر اس کی آمد سے قبل ڈی ریمی کے حوالے سے جو کچھ ریکارڈ پر آ گیا تھا وہ ہوٹل کی شہرت اور کاروبار کو برباد کرنے کے لیے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ مگر یہ اس کا خلوص تھا کہ اپنی ذاتی اور کاروباری الجھن کی پرواہ کیے بغیر رائے کارویلو کو نیست و نابود کرنے کی مہم میں عبداللہ کا ساتھ دینے پر وہ پوری طرح تیار تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میری آمد کے نتیجے میں چارلز کے لیے یکے بعد دیگرے کئی بڑی دشواریاں پیدا ہو گئی تھیں، مگر ان سب کے باوجود چارلز کی پیشانی پر بل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہم دونوں نے سیموئل بیری کی تلاش کی مہم سے اس کا نام خارج کر دیا تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ ہوٹل کے معاملات پر توجہ دے سکے۔ عبداللہ کا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کر بآسانی اس کا کھوج نکال سکے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ مارلین نے بیری کا نام مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں نے عبداللہ کے ساتھ جاتے ہوئے کہا۔ وہ چارلز سے کسی خارج زدہ کتیا کی طرح گھبراتی ہیں۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید اب بھی مارلین اس کا نام ظاہر نہ کرتی۔ مگر کیوں؟ تم نے اسے خوفزدہ حالت میں نہیں دیکھا؟ مگر میں اس وقت مارلین کے ساتھ تھا۔ وہ کارویلو سے بہت زیادہ دہشت زدہ تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ پہلا موقع ملتے ہی اسے مار ڈالے گا۔ نفرت اور دہشت کی اس منزل پر مارلین کے لیے کارویلو کے کسی راز کی حفاظت کرنا ناقابل فہم معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دہشت کی وجہ سے اس کا ذہن اس پہلو پر غور نہ کر سکا ہو۔ ڈرپوک لڑکیاں جان کے خوف سے اپنے محبوب تک سے کھلی بے وفائی کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں، اور کارویلو تو محض اس کا شناسہ تھا۔ اسے ڈالو جہنم میں۔ ذرا عقب نما آئینے پر نظر رکھنا، وہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے فلیٹ سے وہ ہمارے پیچھے ہو لیا ہو۔ کیوں بھائی، کیا کوئی لطیفہ پیدا کیا میں نے؟ میں اپنی اور تمہاری ذہنی حالت پر ہنس رہا ہوں۔ وہ حرام زادہ کسی بدرو کی طرح ہمارے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے۔ وہ منجھا ہوا سیکرٹ ایجنٹ ہے اور ہر محاذ پر پہل کرنے والوں کے فائدے سے پوری طرح واقف بھی۔ دیکھا جائے تو اس نے ہمارے خلاف نفسیاتی محاذ بھی کھولا ہے۔ اب کوئی اور بات کرو۔ اس کے بارے میں اتنا سوچو گے تو پراگندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے عقب نما آئینے کا زاویہ درست کرتے ہوئے کہا۔ یہی بات میں نے کہی تھی، تب تو تم نے دانت نکال دیے تھے۔ تم تو بہت جلدی برا مان جاتے ہو۔ تمہاری باتوں کا برا مانا تو میں چند گھنٹے بھی تمہارے ساتھ نہیں گزار سکوں گا۔ میں نے اس کے شانے کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہاری گفتگو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مجھے رشک آتا ہے تمہارے انداز پر۔ مذاق مت اڑاؤ، میری گفتگو تو خاصی کرخت اور غیر رومانوی ہوتی ہے۔ جب ہی فلورا تمہاری وجہ سے اپنی جان پر کھیل گئی اور مارلین کسی جانثار پروانے کی طرح اپنی ملائم چہرے کا حسن تم پر قربان کر کے اسپتال پہنچ گئی۔ مارلین کو اگر شبہ بھی ہو جاتا نا کہ وہ لیٹر بم ہے تو وہ اسے ہرگز نہ کھولتی، مگر یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے تمہارے غائب ہونے کی کہانی کو تسلیم کر لیا۔ اگر وہ تمہاری زبان کے سحر کا شکار نہ ہوتی تو ضرور سوچتی کہ اتنی سرد رات میں باہر چہل قدمی کے لیے نکلنے کی کیا تک تھی۔ وہ بحث پر اتر آیا۔ ہم دونوں نے اس رات بڑی بے یقینی کے عالم میں شراب نوشی شروع کی تھی۔ اگر میں گریبان چاک کر کے سڑکوں پر نکل پڑنے کا افسانہ بھی تراشتا نا تو وہ مان لیتی۔ یہی تو تمہاری زبان کی خوبی ہے۔ میں نے بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ رنگین مزاج عورتیں اور لڑکیاں اپنے کسی شناسہ کو اتنے والہانہ انداز میں چاہتی ہوں۔ میں مسکرا کر خاموش رہا۔ ہمارے سفر کا اختتام نیس کے جس علاقے میں ہوا وہ نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں بیشتر مکانات مختصر اور ایک دوسرے سے ملحق بنے ہوئے تھے۔ چھتوں پر پڑی ہوئی سال خوردہ کھپریل کا زردی مائل رنگ بتا رہا تھا کہ اس علاقے کو آباد ہوئے طویل مدت بیت چکی ہے۔ آبادی کے وسط میں ایک تنگ سڑک پر دو رویا گنجان بازار تھا، اور وہیں ایک سیلن زدہ عمارت میں وہ بار تھا جہاں سے ہمیں سیموئل بیری کی تلاش کا آغاز کرنا تھا۔ اس بار میں گھٹیا قسم کی شراب میسر تھی جو محض اس لیے معدے میں اتارنی پڑی کہ ہم وہاں اپنی موجودگی کا جواز پیدا کر سکیں۔ گلاس میں سوڈے کی وافر مقدار ملانے کے باوجود پہلے پیک کے خاتمے پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے میری یادیں حلق میں آ جائیں گی۔ منہ کیوں بنا رہے ہو؟ عبداللہ نے میری طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کس قسم کی وسکی ہے، مجھ سے نہیں چلے گی۔ ایک پیک پی کر ہم زیادہ وقت یہاں نہیں رکیں گے۔ تو پھر بیئر منگوا لو۔ عبداللہ نے میری تجویز قبول کر لی۔ اس دوران میں وہ وہاں موجود افراد کا جائزہ لینے کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص کو تاک چکا تھا جو اپنی میز پر تنہا تھا اور خاصے سرور میں نظر آ رہا تھا۔ ہم اپنے گلاس لے کر اس کی میز پر پہنچے تو وہ چند لمحوں تک
چندھیائی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کچھ کہا جو میں نہیں سمجھ سکا۔ میرے لیے وہاں فرینڈ سے ناواقفیت بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی، کیونکہ عبداللہ کا جواب بھی میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ چند فکروں کے تبادلے کے بعد عبداللہ نے اپنی طرف سے اس کے لیے وسکی کا ایک لارج پیک منگوایا، جسے اس شخص نے ندیدے پن کے ساتھ سوڈا ملائے بغیر گھٹا گھٹ معدے میں اتار لی۔ پھر یک بہ یک وہ انگریزی بولنے لگا۔ عبداللہ نے بتایا کہ زبان کی تبدیلی اس کی درخواست پر عمل میں آئی تھی، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ انگریزی جانتا تھا۔ میرا نام لودیر ہے، لودیر کرسٹوف، اور تم اپنے اعتبار سے کسی پراسرار سرزمین کے سرمئی شہزادے معلوم دیتے ہو؟ وہ شخص ترنگ میں آ کر بولا، پراسرار نہیں، خوابوں کی سرزمین کہو۔ یہ سرمئی شہزادہ تمہیں اعلیٰ اسکاچ سے غسل کرانے کی استطاعت رکھتا ہے؟ عبداللہ میرے بولنے سے پہلے ہی مدھم لہجے میں بول پڑا۔ بوڑھے کی حسرت بھری سرخ نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ اگر مجھے یقین ہو کہ مرنے کے بعد میری لاش وسکی سے نہلائی جائے گی تو میں ہنستے کھیلتے مرنے کو بھی تیار ہوں۔ تم کرتے کیا ہو؟ میں نے پہلی بار سوال کیا۔ وسکی پیتا ہوں۔ میرا مطلب ہے تمہارا پیشہ کیا ہے؟ وسکی پینا، یہی میرا پیشہ ہے اور یہی میری تفریح۔ اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں انہیں گمنام رکھ کر گاہک فراہم کرتا ہوں، اور وہ ہر شام مجھے 50 فرینک دے جاتی ہیں۔ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا۔ میں ان سے اس رازداری کے سلسلے میں اپنا معاوضہ پاتا ہوں، ورنہ وہ بے شرمی پر اتر آئے تو ہر راستے پر لوگ ان کے قدموں میں عقیدت کے پھول بچھاتے جائیں۔ اسی اثنا میں عبداللہ کی ہدایت پر اس شخص کے لیے اگلا لارج پیک آ گیا، جس کے ساتھ اس نے وہی پہلے جیسا سلوک کیا، اور جب تیسرا پیگ اس کے معدے میں اترا تو وہ ستاروں کے موضوع پر بولنے لگا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، زبان لڑکھڑانے لگی تھی، اور اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک سکڑی ہوئی نظر آنے لگیں۔ یہ بتاؤ، مقدر کا ستاروں سے کیا تعلق ہے؟ عبداللہ اس پر مزید محنت کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ جو ستارے آج چمکتے جگمگاتے نظر آتے ہیں، کل وہ راکھ بن کر خلا میں بکھر جائیں گے۔ انسان کا مقدر بھی اسی طرح عروج و زوال کا شکار ہوتا رہتا ہے، راکھ کے ستاروں کی طرح، ستاروں کی راکھ کی طرح۔ ایک پیگ اور منگا دو نا۔ آخری جملہ اس نے التجا آمیز لہجے میں ادا کیا۔ عبداللہ نے فضا میں ہاتھ لہرا کر بیرے کو مزید آرڈر دیا۔ تم نے کبھی کوئی بکھرا ہوا ستارہ دیکھا ہے کیا؟ کسی اناڑی کو 15 منٹ میں یکے بعد دیگرے 4 پیگ پلا دو، میرا دعویٰ ہے کہ اسے اپنے ارد گرد سمٹتے اور بکھرتے ہوئے ستاروں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ابھی تم اپنے کسی دوست کی بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے اس کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے براہ راست حملے کا آغاز کر دیا۔ میں بہت بودا آدمی ہوں میرے عزیز، دوست تو دور کی بات، میں آج تک کسی کو اپنا دشمن بھی نہ بنا سکا۔ تو یہ سیمیول بیری کون ہے؟ وہ برے کا بیٹا سیمیول ہے۔ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ مگر تم سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ میں غریب آدمی ہوں، اور وہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہا ہے، میری اور اس کی کیا رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ لودیر کرسٹوف کے اس جواب پر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ ہم دونوں پہلی ہی کوشش میں ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو بیری سے اچھی طرح واقف معلوم ہوتا تھا، ورنہ چارلز کو مارلن سے بیری کا نام معلوم ہوا تھا، اور بعد میں عبداللہ نے خیال ظاہر کیا تھا کہ امریکی فضائیہ کا وہ سابق ہوا باز نیس میں زیر زمین سرگرمیوں میں مصروف رہا کرتا تھا۔ سیمیول بیری کے ٹھکانے کا ہم میں سے کسی کو بھی صحیح علم نہیں تھا، مگر عبداللہ نے اس کی تلاش کی مہم کا آغاز کرنے کے لیے جو علاقہ منتخب کیا وہ نچلے درجے کے جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیوں کے لیے نیس میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اور ہمیں اپنے مقصد میں پہلی کامیابی حاصل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہا ہے؟ پر کچھ عرصہ قبل تو وہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ چند روز سے وہ غائب ہے، شاید اسے کوئی موٹی آسامی مل گئی ہے۔ بھائی میرا گلاس خالی ہو گیا ہے، کیا تم اسے بھروانے کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتے؟ سیمیول کہاں ملے گا؟ عبداللہ نے اس کی آخری درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ رقم ہاتھ لگنے کے بعد وہ ہمیشہ مارجوری کے قہبہ خانے کا رخ کرتا ہے۔ وہ احمق مارجوری کو اپنی محبوبہ تصور کرتا ہے، مگر مارجوری بہت خود غرض ہے۔ وہ بیری کی جیب خالی ہو تو اسے ٹال دیتی ہے،
اور جب وہ لمبا ہاتھ مار کر ادھر کا رخ کرتا ہے نا تو اسے مارجوری اپنے خوابگاہ میں جگہ دیتی ہے۔ عبداللہ نے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں تعریفی انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ ہم دونوں وہاں مزید کچھ دیر بیٹھے رہے۔ اس دوران میں کرسٹوف نے 2 پیگ خالی کر دی اور عبداللہ اس سے غیر ضروری باتیں کرتا رہا تاکہ کرسٹوف کے ذہن میں بیری کا تصور باقی نہ رہے۔ بل ادا کر کے ہم وہاں سے نکلے تو لودیر کرسٹوف کی حالت بہت ابتر تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دبائے میز پر سر رکھے اونگ رہا تھا۔ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ وہاں سے باہر آ کر میں نے پوچھا۔ مارجوری کا قہوہ خانہ بہت مشہور جگہ ہے، وہاں 20-25 خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں اور مارجوری خود بھی کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔ تو کیا وہاں براہ راست بیری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ مجھے نہیں معلوم، تم کوئی بہتر راہ نکالو۔ پھر ہم گاڑی میں شہر کے شمالی حصے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں جدید رہائشی علاقہ واقع تھا۔ میں خاموشی سے عبداللہ کے برابر میں بیٹھا، یک طرفہ ٹریفک کے لیے بنی ہوئی متوازن سڑکوں کے درمیان لگی ہوئی رنگا رنگ کیاریوں کے حسن سے لطف اندوز ہونے لگا۔ سڑک کی اس وسطی پٹی میں بعض سدا بہار پودوں کے جھنڈ بھی اگے ہوئے تھے جو بڑے بڑے رنگین پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ موسمی پودوں پر آہستہ آہستہ خزاں رنگ جما رہی تھی۔ ہم دونوں وہاں گاہک کے طور پر جائیں تو مناسب رہے گا، میں نے کچھ دیر کی خیال انگیز خاموشی کے بعد کہا۔ اس کے علاوہ وہاں داخلے کا کوئی اور بہانہ ممکن بھی نہیں ہے۔ مارجوری انگلش جانتی ہے کیا؟ وہ یورپ کی 5 زبانیں بڑی روانی سے بولتی ہے۔ تو کیا تم اس سے پہلے مل چکے ہو؟ ملا نہیں، مگر سنا ہے کہ 28-30 برس کی قطالہ ہے اور عموماً خود ہی گاہکوں کی پیشوائی کرتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ خود بھی لڑکی ہے۔ اس عمر میں اپنا دھندا وہ کیسے سنبھالتی ہوگی؟ تھوڑی دیر میں خود ہی دیکھ لینا، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں عملی طور پر تمہارا کسی بھی طرح ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ وہ کیوں؟ کیا اس مجدھار میں تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ یہ بات نہیں، مارجوری سے سوداگری اپنی ذات تک محدود رکھنا، میں لڑکیوں کے چکر سے دور بھاگتا ہوں۔ کارویلو کو اگر تمہاری اس کمزوری کا علم ہو جائے نا تو 2-4 عورتوں کو وہ تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ آدھے گھنٹے کے انتہائی سفر کے بعد عبداللہ نے اپنی کار کو ایک وسیع احاطے میں موڑ دیا۔ روش کے کنارے کھلے ہوئے پھاٹک سے ملحق چوبی کیبن سے ایک وردی پوش سنتری پھرتی سے باہر آیا اور عبداللہ کے پاس آ کر رک گیا۔ مدموزیل مارجوری، عبداللہ نے کھڑکی کا شیشہ اتار کر کہا۔ سنتری نے عمارت کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرینچ میں جلدی جلدی کچھ کہا اور پھر اپنے سر کو احتراماً قدر خم دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ وسیع سبزہ زار اور پھولدار کیاریوں کے درمیان بنی ہوئی سرخ بجری کی طویل روش طے کر کے گاڑی پوش میں جا رکی۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے اور سیڑھیاں طے کر کے برآمدے میں داخل ہو گئے۔ برآمدے میں شیشے کا صرف ایک ہی دروازہ کھلتا تھا جس کے پار ایک کاؤنٹر پر خراٹ سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں اندر پہنچے تو بوڑھے کی گردن شانوں میں دھنس گئی اور وہ دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر ٹیک کر ہماری طرف جھکایا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ گاہکوں کا استقبال خود کرتی ہے۔ میں نے مڑی ہوئی ناک والے اس بوڑھے گدھ کو دیکھ کر عبداللہ سے کہا۔ مس مارجوری کہاں ہیں؟ عبداللہ نے مجھے جواب دینے کی بجائے بوڑھے سے انگریزی میں استفسار کیا تاکہ میں بھی گفتگو سے باخبر رہ سکوں۔ وہ مصروف ہیں، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ کیا ہم صورت سے اس قدر بدذوق نظر آتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ ہم یہاں کچھ دلربا چہروں کی تلاش میں آئے ہیں۔ یہ جگہ تمہاری موجودگی کے لیے انتہائی نامناسب ہے، ہم مارجوری سے ہی بات کریں گے۔ میں نے ترش لہجے میں کہا۔ وہ شخص بالکل بے حس بھی نہیں تھا۔ میرے تبصرے پر اس کا برا سا منہ بن گیا۔ اس عمارت میں میرے وجود سے مفر ممکن نہیں، تم دونوں کہیں اور جا سکتے ہو۔ مارجوری کہاں ہے؟ عبداللہ بولا۔ وہ مصروف ہیں، چاہو تو میں دوسری لڑکیاں دکھا دیتا ہوں، وہ مارجوری سے کم سن بھی ہیں اور خوبصورت بھی، مگر میں اسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے واقعی تاؤ آنے لگا۔ میں تمہارے فائدے کی بات ہی کر رہا ہوں۔ مارجوری ڈریسنگ روم سے آتی ہوگی مگر وہ پہلے سے بک ہے، میں اسے دگنا معاوضہ دوں گا۔ بیٹھ جاؤ، میں خبر کر دیتا ہوں اسے۔ ہم دونوں وہاں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے اور بوڑھا شاید انٹرکام پر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چند منٹ بعد ہی مارجوری وہاں آن پہنچی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا۔ وہ بے حد حسین اور متناسب الاعضاء تھی اور شاید اسے خود بھی اپنے حسن کا بھرپور احساس تھا کیونکہ میک اپ میں اس نے نہایت مہارت سے کام لیا تھا۔ ڈیڈی نے بتایا کہ تم لوگ میری ہی خاطر یہاں آئے ہو؟
اس نے نہایت فیاضانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ تو کیا یہ بڈھا شخص تمہارا باپ ہے؟ ارے نہیں، میں تو اسے احتراماً ڈیڈی کہتی ہوں۔ سنا ہے تم آج مصروف ہو؟ میں نے اس کے بدن کا اشتعال انگیز لمس محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ یہ درست ہے۔ میں کسی کی سفارش پر یہاں آیا ہوں۔ بھیجنے والے نے کہا تھا کہ نیس میں اگر کسی نے مارجوری کی زلفوں کے سامنے وقت نہ گزارا تو سمجھو کہ اس نے نیس میں وقت برباد کیا۔ یہ قدردانوں کی حوصلہ افزائی ہے، ورنہ اس چھت کے نیچے اور بھی لڑکیاں موجود ہیں۔ میں کل چلا جاؤں گا۔ میں ایک انتہائی جذباتی قسم کے گاہک سے مجبور ہوں، ورنہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال لیتی۔ کل صبح؟ ناممکن ہے۔ وہ شخص مجھے 1 ماہ کے لیے میرا منہ مانگا معاوضہ دے چکا ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کسی کام سے باہر گیا ہے۔ اگر وہ موجود ہوتا تو شاید میں تم سے ملنے سے بھی محروم رہ جاتی۔ کوئی بے فکر رئیس زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ ارے نہیں، 2 دن پہلے تک وہ میرا مفلس عاشق تھا۔ محض اسی غلط فہمی میں نے اسے اپنا 1 ماہ کا معاوضہ بتا دیا اور وہ رقم حوالے کر کے میرے سر پر سوار ہو گیا۔ اب میں اصولی طور پر اس کی پابند ہوں۔ رہتا کہاں ہے وہ؟ عبداللہ نے پہلی بار اسے مخاطب کیا۔ سستے رہائشی ہوٹلوں میں ٹھکانے بدلتا رہتا ہے۔ اب تو پرسوں سے یہی میرے کمرے پر قابض ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس مفلس کو پیسے بھی اسی وقت ملنا تھے جب میں نیسا آیا ہوا تھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ سمیول بیری۔ گو میرا سوال نہایت سرسری تھا، مگر برجستہ ہونے کی وجہ سے میں نے مارجوری کو شبے میں ڈالے بغیر اس سے اپنے اندیشے کی تائید کرا لی۔ مارجوری نے بہت اصرار کیا کہ ہم دونوں دوسری لڑکیوں سے مل لیں، مگر میں خود کو انتہائی کبیدہ خاطر قرار دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ مارجوری کو نہایت شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کا ایک شیدائی اپنی فیاضی کے مظاہرے سے محروم ہو کر اس کے قہوہ خانے سے جا رہا تھا۔ ہم دونوں کو الوداع کہنے وہ باہر ہماری کار تک ہمارے ساتھ آئی۔ مجھے امید ہے کہ تم اگلی مرتبہ ایسا ہوگے تو ضرور مجھ سے ملو گے۔ میں آئندہ کبھی ایسے احمقانہ معاہدے کا اعادہ نہیں کروں گی۔ لو، بیری بھی آ گیا۔ اس رقیب سے بھی مل ہی لیا جائے۔ میں نے ہنس کر کہا اور عبداللہ نے میرا اشارہ سمجھ کر انجن بند کر دیا۔ تم دونوں میرے پرانے ملاقاتی ہو، اس کے سامنے میری کوئی بات نہ دہرا دینا۔ ہم دونوں کے اترتے ہی مارجوری گھبرائے ہوئے لہجے میں جلدی سے بولی، ڈرتی ہو اس سے؟ نہیں تو بس وہ کچھ جنونی سا ہے۔ نام نہیں بتایا تم دونوں نے اپنے، وہ تعارف ضرور چاہے گا۔ میں جوئل الازار اور یہ جیمی کارٹر ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ حقیقت یہ کہ اس وقت میرے ذہن میں عبداللہ کے لیے کوئی دوسرا مناسب نام نہ آ سکا تھا۔ اسی اسنا میں بیری کی سرخ اسپورٹس کار نہایت تیز رفتاری کے ساتھ بجری اڑاتی پورچ میں داخل ہوئی اور پھر پوری قوت سے بریک لگا کر اسے روک دیا گیا۔ یہ گاڑی اس نے حال میں ہی خریدی ہے، مارجوری نے وضاحت کی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر سیموئل بیری کو اتنی بڑی رقم کہاں سے اور کیسے ہاتھ لگی کہ اس نے نہ صرف نئی کار خرید لی بلکہ مارجوری کو بھی 1 مہینے کے لیے عملاً خرید لیا۔ پھر بجلی کسی تیزی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک نیا اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر ہزاروں فرانک پر مشتمل وہ رقم بیری کو کارویلو سے ملی تھی تو یقینی طور پر وہ دونوں ایک دوسرے سے نہایت قریبی تعاون کر رہے تھے، اور ایسی صورت میں اس بات کا قوی امکان تھا کہ کہیں کارویلو نے بیری کو میرے اور عبداللہ کے حلیے سے آگاہ نہ کر دیا ہو یا کسی جگہ ہم دونوں کی رونمائی نہ کروا دی ہو۔ ایسا ہوتا تو بیری ہمیں پہلی نگاہ میں ہی پہچان لیتا، مگر اب کچھ کرنے کا موقع نہیں رہا تھا۔ وہ انجن بند کر کے کار سے اتر رہا تھا اور اس کی نظریں ہم لوگوں پر مرکوز تھیں۔ ہیلو جوری، کدھر کا ارادہ ہے؟ پرانے دوست ملنے کے لیے آ گئے تھے، تمہیں دیکھ کر ملنے کے لیے رک گئے۔ وہ دراز قامت دبلا پتلا شخص تھا۔ وہاں پھیلی ہوئی تیز روشنی میں اس کی نیلی آنکھیں اور پچکے ہوئے رخسار دور سے ہی چمک رہے تھے۔ بیری مارجوری کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ہماری طرف آنے لگا۔ اس دوران میں وہ پل کے جھپکائے بغیر عبداللہ کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر مجھے اپنے بدن میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ یہ جوئل الازار اور یہ ان کے دوست ہیں جیمی کارٹر، میرے بھی پرانے دوست ہیں دونوں، اور یہ ہیں سیموئل بیری۔ بیری نے کچھ کہے بغیر ہم دونوں سے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملایا۔ اس دوران میں اس نے ایک پل کے لیے بھی عبداللہ کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائیں، اور میں سمجھ رہا تھا
کہ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے جس سختی سے میرا ہاتھ دبایا تھا اس کا مقصد جوش کے بجائے طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اچھا جوری، ہم چلتے ہیں۔ عبداللہ بھی جوابی کینہ توز نظروں سے بیری کو گھورتے ہوئے بولا، شاید وہ بھی خطرہ بھانپ چکا تھا۔ ابھی کہاں جاؤ گے؟ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھو نا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ جوری آج کل میری محبوبہ ہے۔ پھر کسی وقت آئیں گے۔ جویل الازار، تم یہودی ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ نام ہی یہودی ہونے کا اعلان تھا۔ تو پھر آؤ، تم سے کچھ خاص باتیں ہوں گی۔ آج کل ہمارے ہم مذہب لوگوں میں عبرانی نام رکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ بیشتر لوگ عیسائیوں جیسے نام رکھتے ہیں، مگر میرے باپ نے امریکی شہری ہونے کے باوجود کافی جستجو کے بعد میرا عبرانی نام رکھا تھا۔ تم بھی کسی قدامت پسند گھرانے کے فرد معلوم ہوتے ہو۔ نہ جانے وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا یا سرے سے وہ ہم لوگوں کی اصلیت ہی نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں اس کے رویے سے شدید الجھن کا شکار ہو گیا تھا، اور میری چھٹی حس مجھے اس عمارت میں دوبارہ داخل ہونے سے روک رہی تھی۔ وہ باتیں تم پھر کسی وقت کر لینا، اس وقت ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ جوری کے پاس صرف جسموں کے سوداگر آتے ہیں اور فرصت سے آتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی ضروری کام تھا تو تم یہاں رکے کیوں تھے؟ مسٹر بیری، میرا خیال ہے تم ضرورت سے زیادہ بے تکلفی سے کام لے رہے ہو۔ میں تکلف کا قائل ہی نہیں ہوں، اور پھر تم دونوں جوری کے پرانے شناسہ ہو، اس رشتے سے مجھے تم پر تھوڑا سا حق تو حاصل ہے۔ کیوں جوری، کیا یہ دونوں واقعی تمہارے پرانے شناسہ ہیں؟ ہاں، بھلا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ بھاگنے پر کیوں مصر ہیں؟ تھوڑی دیر رک جاؤ نا۔ جوری مجبوری کے عالم میں ہم دونوں سے مخاطب ہوئی۔ اندر 15-20 نرم، ملائم اور رسیلی لڑکیوں کے علاوہ ایک خستہ حال بڈھا بھی ہے۔ ان سب سے تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ بیری نے لقمہ دیا۔ اس چھت کے نیچے ہم مارجوری کو اس حالت میں دیکھتے رہیں گے جس میں پہلے ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اگر تم اسے برداشت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں رکنے میں کوئی اعتراض نہیں، ورنہ مناسب یہی ہوگا کہ کہیں باہر بیٹھ کر بات کی جائے۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا، اور میں نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑکتی دیکھی۔ میرے سامنے اس انداز میں اپنے پرانے مراسم کا تذکرہ مت کرو۔ جوری اس وقت میری ملکیت ہے۔ تمہارے ساتھ ایک ماہ گزارنے کے بعد یہ طویل مدت کے لیے میری باہوں میں آ جائے گی۔ میں نے اسے پیشگی معاوضہ دے دیا ہے۔ میں نے اس کی دکھتی رگ کو پوری شدت سے دبا دیا۔ میں اسے اپنے ہول سے باہر نکلنے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا۔ کیا یہ درست ہے جوری؟ کیوں ایسا تلخ مذاق کرے ہو الازار؟ ہمارے درمیان ایسی بات کب ہوئی تھی؟ جوری تقریباً کرہاتے ہوئے بولی، جس حالت میں ہو اسی طرح کھڑے رہو۔ اچانک عبداللہ کی خونخوار غراہٹ ابھری۔ اس کا داہنا ہاتھ، جو کافی دیر سے اوور کوٹ کی جیب میں پڑا ہوا تھا، باہر آ چکا تھا، اور اس میں دبے ہوئے ریوالور کا دہانہ سیمول بیری کے سینے کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا لڑکے، یہ جسارت تمہیں مہنگی پڑے گی۔ بیری خوفزدہ ہوئے بغیر غصیلے لہجے میں بولا۔ اس اچانک موڑ پر مارجوری کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں، اور اس کا دمکتا ہوا شہابی گلابی چہرہ میک اپ کی تہہ کے باوجود زرد نظر آنے لگا تھا۔ میں مہنگے سودوں کا شوقین ہوں بڈھے۔ عبداللہ نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے ترکی با ترکی جواب دیا۔ اب شرافت سے میری کار کی عقبی نشست پر بیٹھ جاؤ، اور جوری تم اگلی نشست پر میرے پہلو میں بیٹھو گی۔ مگر کیوں؟ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے ساشق نے ہماری توہین کی ہے، اور ہم اسے باہر لے جا کر مزہ چکھائیں گے۔ خدا کے لیے یہ مہلک ہتھیار جیب میں رکھ لو، اگر اس وقت کوئی گاہک نکلا تو میرے گھر کی نیک نامی پر داغ آ جائے گا۔ احبا خانے کی نیک نامی؟ بیری، کیا میری ہدایت تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ عبداللہ زہریلے لہجے میں غرایا۔ کیا کہا تم نے؟ میری کار کی عقبی نشست پر بیٹھو۔ ذرا اونچی آواز میں کہو، دھمکیاں سننے کے معاملے میں میری سماعت انتہائی ناقص ہے۔ بیری تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ میں اس دراز قامت مردود کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کا فقرہ پورا ہوتے ہی میرا داہنا ہاتھ حرکت میں آ گیا، اور کنپٹی پر پڑنے والے بھرپور گھونسے نے اسے کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر ڈھیر ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ مگر خرابی یہ ہوئی کہ مارجوری اپنی خوفزدہ چیخ نہ روک سکی، اور بیک وقت کئی طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آنے لگیں۔ عبداللہ نے جلدی سے ریوالور جیب میں ڈال لیا اور مارجوری سے بولا،
اگر ہمارے لیے کوئی دشواری پیدا ہوئی تو تمہارا حشر بھی مختلف نہیں ہوگا۔ چند خوبصورت لڑکیاں، استقبالیہ کاؤنٹر والا بڈھا اور وردی پور سنتری وہاں پہنچا تو عبداللہ نہایت ہمدردانہ انداز میں بیری کا سر اپنے زانوں پر لیے اس کی پیشانی سہلا رہا تھا، اور مارجوری میرے شانے سے لگی کھڑی تھی۔ آنے والوں کے تیور خاصے بگڑے ہوئے تھے اور گھورتی ہوئی نگاہوں کا ہدف میرا ہی چہرہ تھا، مگر جوری نے فرینچ میں ان سے کچھ کہا، جس پر تنی ہوئی تیوریاں نرم پڑ گئیں اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تم بہت سمجھدار ہو۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد عبداللہ نے کہا، یہ زندہ تو ہے نا؟ ابھی تو زندہ ہی ہے، عبداللہ نے لاپرواہ لہجے میں کہا۔ پھر ہم دونوں نے اسے اٹھا کر اپنی کرائے کی کار کی عقبی نشست پر ڈال دیا۔ اسے کہاں لیے جا رہے ہو؟ اسے دریائے پاونی کے یک بستہ پانی میں چند غوطے دیں گے۔ اگر اس نے ہوش میں آنے کے بعد معافی نہ مانگی تو اس کی کمر سے وزنی پتھر باندھ کر اسے دریا میں طے نشین کر دیں گے۔ عبداللہ نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ واقعی بہت بدتمیز آدمی ہے، مگر خدا کے لیے اسے ہلاک نہ کرنا۔ جو کچھ بھی ہوگا تمہارے سامنے ہوگا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی۔ نہیں، میرا تو دم نکل جائے گا، تم یقین رکھو میں اس معاملے میں زبان بند رکھوں گی۔ وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھتی جا رہی تھی۔ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیری تم لوگوں کو پہلے سے جانتا تھا، اور شاید تم لوگوں کے درمیان شدید دشمنی بھی ہے۔ فی الحال ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے۔ اگر باہر نکل کر تم نے ہمیں مطمئن کر دیا تو تمہیں بحفاظت واپس چھوڑ دیں گے۔ ہمیں خود نہیں معلوم کہ بیری ہم سے کیا چاہتا تھا، ہم نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ جوری نے خاصی خوشامد کی، مگر اس کی گلو خلاصی نہ ہو سکی۔ اس قتالہ عالم کو عبداللہ کے برابر میں بٹھایا گیا اور میں بیری کو پائدان پر دھکیل کر عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ پھاٹک پر جوری نے سنتری کو کچھ ہدایات دی جو اس کی اچانک روانگی کے جواز کے بارے میں تھیں۔ اس پر عبداللہ نے اس کی عقل مندی کی تعریف کی۔ اس مکان پر ہنگامے کی خبر پھیلنے سے تمہیں یا بیری کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، مگر میرے عزت دار سرپرست ادھر کا رخ کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ بیری کے پاس کوئی ملاقاتی آتا تھا؟ نہیں۔ کوئی فون وغیرہ؟ نہیں، مگر وہ خود کئی بار باہر فون کرتا رہتا تھا، دن میں 4-6 گھنٹے خود بھی باہر ہی رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس بار اس کے مقدر نے یاوری کی ہے اور تھوڑے دن گزرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ مجھ سے باقاعدہ شادی کر کے عزت کی زندگی گزار سکے۔ اور تم نے تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کی؟ آج کل اس کے پاس ہر وقت ہزاروں فرانک رہتے ہیں۔ میں اس تبدیلی پر حیران تھی اور میں نے اسے کریدنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بیری ان دنوں تمہارے پاس مقیم ہے۔ اگر وہ ایک آدھ دن کے لیے غائب رہا تو تمہارا کیا بنے گا؟ وہ کوئی شریف گھریلو آدمی تو ہے نہیں، ہر شخص اس کی سرگرمیوں سے واقف ہے، میں بآسانی اپنی لالمی کا اظہار کر سکوں گی۔ مگر اس کی کار تمہارے یہاں ہے، وہ کار چھوڑ کر کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تم یقین رکھو میری وجہ سے تم لوگوں پر آنچ نہیں آ سکے گی۔ اگر تم اسے 2-3 دن قید میں رکھ کر اس کا دماغ درست کر سکو تو یہ اور بھی اچھا ہوگا۔ مجھے ان لوگوں کو منانے کا موقع مل جائے گا جو صرف میری وجہ سے وہاں آتے ہیں، مگر بیری کی وجہ سے 2 روز سے میں ان کے لیے ناقابل حصول ہو کر رہ گئی ہوں۔ مارجوری کھل کر بات کر رہی تھی اور غالباً وہ یہ فرض کر چکی تھی کہ ہم دونوں بیری کو ہلاک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ اس کی کینہ پروری کا سبب جاننے اور اسے ذلیل کرنے کے بعد آزاد کر دیں گے۔ تمہاری باتیں خاصی معقول ہیں، مگر ہم کیسے یقین کر دیں کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہو؟ دیکھو میں نے تمہیں ہر بات صاف صاف بتا دی ہے، اگر تم نے مجھے بھی اس کے ساتھ روک لیا نا تو میرے آدمیوں کو فکر لاحق ہو جائے گی اور وہ یہ بات شاید پولیس تک پہنچا دیں کہ تم لوگ ہم دونوں کو اٹھا کر لے گئے ہو۔ اس طرح نہ صرف تم دونوں دشواریوں میں گھر جاؤ گے بلکہ میرا مستقبل بالکل تاریک ہو جائے گا۔ پولیس کی نظروں میں آ جانے کے بعد میں کبھی اپنی ساکھ دوبارہ نہیں بنا سکتی۔ ہم تمہیں چھوڑنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ یاد رکھنا کہ تم نے کسی کو بھی ہماری طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو نیس کی کسی بھری پوری اشارہ پر تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک تمہارے حسن کو برباد کر دیا جائے گا۔ اتنی بے رحمانہ دھمکی نہ دو، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، مگر تم بھی یہ وعدہ کرو کہ بیری کو ہلاک نہیں کرو گے۔ وہ کیوں؟ میں کسی انسان کے قتل میں فریق بننے سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ میرا ضمیر ہمیشہ مجھ پر ملامت کرتا رہے گا کہ میں نے اپنی 2 روٹیوں کے عوض ایک آدمی کے قتل میں شرکت کی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اسے ہلاک نہیں کریں گے۔
اگر اس نے سیدھی طرح معافی مانگ لی تو تھوڑی دیر بعد وہ رہا ہو جائے گا، ورنہ 2-4 دن میں ہم اس کے قصبال نکال دیں گے۔ تم کم از کم 4 دن انتظار کرو۔ مجھ سے پہلے عبداللہ بول پڑا۔ کس بات کا؟ بیری کی واپسی کا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 2 دن غائب رہے اور تم یہ سمجھ لو کہ ہم نے اسے مار کر کہیں دبا دیا ہے۔ تم دونوں چہرے مورے سے تو قاتل نہیں لگتے۔ ساری باتیں طے پا گئی تھیں۔ عبداللہ بھی میرا ہم خیال تھا، لہٰذا مارجوری کو ایک ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب اتار دیا گیا اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ آج زبردست شکار ہوا ہے، سالہ پہلی نظر میں پہچان گیا تھا ہمیں، عبداللہ خوشی سے سرشار لہجے میں بولا۔ مگر آج تم نے طوائف کی اصلیت دیکھی کہ وہ مرد کو کیسے کیسے تازیانے لگاتی ہے۔ اسے بیری سے زیادہ اپنے کام اور گاہکوں کی فکر لاحق ہے، حالانکہ وہ اسے شادی کے لیے تیار ہے۔ عورت کا یہ روپ دیکھ کر تو اس سمت سے کراہیت ہی ہونے لگتی ہے۔ عورت ہی نہیں، تمہیں اس قماش کے مرد بھی ملیں گے اور ان کا تناسب شاید کچھ زیادہ ہی نکلے۔ اسے چھوڑو اور اب یہ بتاؤ کہ اس مردود کا کیا کرنا ہے؟ اسے کسی ویرانے میں لے چلو عبداللہ، ہمارے محفوظ ٹھکانے تو پہلے ہی مفتوش ہو چکے ہیں۔ کیوں نہ اپنے فلیٹ پر چلیں؟ وہاں اس پر تشدد نہیں ہو سکے گا۔ اگر یہ ادھم بازی پر اتر آئے نا تو ہم فلیٹ سے بھی ہاتھ دھو لیں گے۔ تشدد کی تم فکر مت کرو، میرے دماغ میں بڑی اچھوتی تجویز ہے۔ مسئلہ صرف یہ کہ اگر اسے لے جاتے ہوئے کارویلو میرے فلیٹ کے آس پاس موجود ہوا نا تو سارا کیا دھرا چوپٹ ہو جائے گا۔ مگر ابھی تک تمہارا فلیٹ اس کی نظروں میں نہیں آیا۔ اس سے کچھ بعید نہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہے۔ چارلز بکھارٹ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بیری ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، وہ اسے تمہارے فلیٹ تک پہنچانے کی کوئی صورت نکال لے گا۔ تمہاری کھوپڑی تو واقعی کارآمد ہے۔ ہنگامی صورتحال میں ذہن سے کام لینا خاصا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ بیری فوری طور پر تو ہوش میں نہیں آ سکے گا نا؟ بے فکر رہو، فلیٹ پہنچنے کے بعد بھی کافی انتظار کرنا پڑے گا۔ تو آؤ، تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لو، مجھے کسی فون بوتھ پر اتار کے آگے نکل جانا۔ 10 منٹ بعد آؤ گے تو میں دوبارہ تمہارے ساتھ ہو لوں گا۔ میں نے نیچے اتر کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو یکبستہ ہواؤں نے میرا استقبال کیا۔ گرم کار میں خاصا وقت گزارنے کے بعد وہ سردی ناقابل برداشت ثابت ہوئی تھی۔ کار اندر سے خاصی گرم تھی، مگر اس کے شیشوں پر کہر کی نمی چھائی ہوئی تھی، جس کے باعث کسی اونچی گاڑی سے بھی اس وقت تک بیری کے بے ہوش جسم کو پائیدان پر پڑا نہیں دیکھا جا سکتا تھا جب تک کار میں تیز روشنی نہ کی جاتی۔ چند ہی منٹ بعد ایک فون بوتھ پر مخصوص روشنی نظر آئی اور میں نے عبداللہ کو اتار دیا۔ پھر میں خود سڑک پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس آیا تو عبداللہ میرا منتظر تھا۔ میری تو قلفی جم گئی، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ کام بن گیا۔ چارلز سے بات ہو گئی؟ ہاں، اس نے ایک لاجواب ترکیب بتائی ہے۔ ہم بیری کو ایک ڈاکٹر کے مطب پر چھوڑ دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آدمی ایمبولینس میں میرے فلیٹ پر پہنچیں گے اور بے ہوش بیری کو کسی مریض کی طرح اسٹریچر پر ڈال کر میرے فلیٹ میں لے آئیں گے۔ دیکھنے والوں کو ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکے گا۔ واقعی تجویز تو لاجواب ہے، مگر وہ کون سا ڈاکٹر ہے جو اس غیر قانونی کام میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہو جائے گا؟ وہ چارلز کے ذاتی معالج کا سیکریٹری ہے۔ آج کل ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں محض رسمن کلینک کھولتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چارلز کا درد سر ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ نے ایک خوبصورت کلینک کے سامنے گاڑی رکوا دی۔ پھاٹک پر موجود شخص نے کار کا نمبر دیکھتے ہی ہاتھ ہلا کر گاڑی اندر لانے کا اشارہ کیا اور میں نے ایمبولینس گاڑیوں کے قریب کار روک دی۔